حیدر وحید صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گی، ذرا یہ بتائیے گا پچھلے جو سارے واقعات ہیں، کوئی کتنے واقعات ہیں جو گنوائیں جو سارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے، ایک 14 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہوا ہے، پھر اسی سپریم کورٹ کی سماعت میں مذاکرات کا بھی ریکمنڈیشن دی گئی، جو مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، مگر اس سے پہلے پرویز الہی کے گھر پہ جس طرح ہوا، پھر جو بیان بازی ہو رہی ہے، سڑکوں پہ آنے کا اندیا، آپ کے خیال میں ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا پھر یہ بے سود ہی ثابت ہوں گے اور منگل تک بھی کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور کسی ایک ڈیٹ پہ بات نہیں بن پاتی، یہ تو آئی تھنک اب نظر آ رہا ہے کہ 14 میں پی ٹی آئی کو مشکل لگ رہا ہے اور انہیں ماننا پڑ رہا ہے کہ مشکل ہے اور ایک دن پہ الیکشن ہونے ہوں گے، اور یہ بھی شاید سن رہے ہیں کہ سپٹمبر تک حکومت بھی آئی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جولائی اور سپٹمبر میں وقت کا فرق نہیں ہے اتنا جتنا کہ پرسیوڈ حالات کا فرق بتایا جاتا ہے کہ کچھ تعیناتیاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے۔ تو ایسا جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیا واقعی جولائی اور سپٹمبر میں اتنا بڑا فاصلہ ہے، یا پھر کچھ موسم واقعی اس طرح بدلنے والا ہے کہ جس کا تعلق صرف مہینوں کے بدلنے سے نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے؟ تو یہ والا جو گلف ہے، کیا یہ پر کر لیا جائے گا؟ آئی تھنک اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی وجہ ہے کہ یہ 2-3 مہینے کا فاصلہ 2-3 مہینے سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی معاملات جو ہے وہ سمجھے جا سکیں کہ نہیں، ایسا خدشہ اس طرح سے نہیں اس کو لینا چاہیے، انفاؤنڈڈ ہے اتنا زیادہ اس چیز سے ڈرنا، تو شاید پھر ہم کہیں جو ہے وہ بیچ راستے میں آ سکے۔ باقی یہ کہ دیکھیں، اگر مذاکرات سے حل نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ یا تو آل دا وے آگے جائے گی اور شہباز شریف صاحب کی اس میں پھر نااہلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن پارلیمان اور کابینہ اور حکومت اور وزیر اعظم لے چکے ہیں کہ پھر وہ کیسے پیچھے ہٹیں۔ ان کی اپنی سیاست بھی جو اپنی پارٹی میں ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ سچویشن میں آ جائے گی اگر وہ 5 سال ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ خوشی سے یہ چاہیں گے۔ باقی فیڈرل منسٹرز کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی، ان کا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو بڑے آرام سے جو ہے وہ شہادت نوش فرمائیں گے۔ لیکن اب یہ حیدر وحید صاحب آپ ہی کی بات سے جڑا ایک سوال، آپ نے کہا کہ حکومت اتنی اسٹرانگ پوزیشن لے چکی ہے، نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈیوائیڈ ہمیں نظر آیا عدالت میں، جس کی طرف اشارہ بھٹی صاحب نے بھی کیا کہ متحد ہوگی عدالت تو ہی عمل درآمد ہوگا فیصلوں پر، تو اس فیصلے پر عمل درآمد کس طرح ہو پائے گا اگر ہونا بھی ہے 14 مئی کے بھی فیصلے پر بھی، یا نااہلی سے متعلق بھی اگر کوئی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم آواز اور یکساں ہو کے 15 ججز کی بینچ ایک بات کرتی تو اس کا وزن بے شک کے زیادہ ہوتا، لیکن جن کو الیکشن نہیں کروانے وہ 15 ججوں پہ بھی نہیں کروانے والے تھے اور 3 ججوں پہ بھی نہیں کروائیں گے۔ بات پھر وہی رہ جائے گی کہ پھر کیا سپریم کورٹ کس حد تک آگے جانے کو تیار ہے، اور کیونکہ دیکھیں نا، یہ اب چیف جسٹس صاحب بھی بہت آگے آ گئے ہیں، ان کا سوان سانگ ہے، آخری کچھ ماہ رہتے ہیں ان کے ٹینیور کے، اور وہ 80% فلیگ جو ان کو ملنا تھا فل کورٹ نہ بنا کے یا الیکشن کروانے کے پیچھے اتنا جو ہے وہ تاکید کرنے کے حوالے سے، تو وہ تو انہیں فلیگ مل چکا ہے۔ اب جو انہیں پاسداری ملنی تھی یا ملنی ہے کہ وہ الیکشن کروا گزریں، تو اگر وہ یہاں سے بیک ٹریک کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی وہ زیرو ہو جائیں گے، تو وہ بھی اب بہت آگے آ گئے، ان کی ساتھ پرسنلی بھی اور ادارے کی اور ان کی بینچ کی اب اس طرح سے جڑ گئی ہے اس فیصلے کے ساتھ کہ ایک تو اس فیصلے کو یا تو وہ خود ریورس کریں، خود ہی اس پہ نظر ثانی کریں، اور ان کے لیے بیسٹ آپشن تو یہی ہوگا کہ سیاستدان کچھ مان جائیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تو یہ خیر لوگوں کا ہے، اور آپسی طور پہ آپ مل کے اس کو جو ہے آگے کر کے جو ایک حد ہوتی ہے اس کی بھی، لیکن کیونکہ ایک ریپرزینٹیٹو مجموعہ آ جائے گا کہ 3 ایسی پارٹیاں جو ایکچولی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی تعداد رکھتی ہیں، اور وہی ایک طریقہ ہے 90 دن سے آگے جانے کا، تو میرے خیال سے سپریم کورٹ بڑی خوشی سے مہر لگا دے گا اگر تو کوئی رضامندی ہوتی ہے۔ لیکن اگر رضامندی نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں خان صاحب کے سامنے کیا آپشن ہے کہ وہ روڈوں پہ نکلیں، کیا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گہراؤ ہوگا تو الیکشن ملیں گے؟ اگر اس طرح ملتے ہیں تو یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ ہوگا کہ کوئی جلاؤ گھیراؤ کر کے الیکشن لے لے، اور اگر جلاؤ گھیراؤ نہ کر پانے پہ الیکشن نہیں ملتے تو پھر یہ بھی بڑا غلط پریسیڈنٹ ہوگا، یعنی کہ پھر کل کو جو بھی طاقت میں ہے وہ کہے گا کہ میں تو اب طاقت نہیں چھوڑتا کیونکہ تم تو مجھ سے لے نہیں سکتے طاقت، میرے پاس ہے پولیس، میرے پاس ہے ساری پیراملٹری فورس، تم تو لے ہی نہیں سکتے طاقت مجھ سے۔ تو یہ آئی تھنک یہ آپشن سارے ہی برے ہیں،
کیونکہ ہم چاہے ایک وزیر اعظم کی نااہلی ہو، چاہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی پاسداری یا کنٹمپٹ ہو، پاسداری نہ ہو، یہ سارے معاملات، اور پھر آگے اگر جلاؤ گھیراؤ سے الیکشن ملنے یا اگر نہ کر پانے پہ نہیں ملنے، یہ سارے آپشن سے جو ہے وہ ہماری جمہوریت نفی ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کہیں نہ کوئی بات طے پا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر چاہے مارشل لا کیوں نہ ہو، اگر وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہی آرڈر ریسٹور کیا جاتا ہے، ایون جہاں انلیجیٹمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں، تو اگر سپریم کورٹ کا آرڈر رہ جائے گا اور پھر عمل بھی نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ مان جائیں اور سپریم کورٹ کو بھی ایک وے آؤٹ ملے اور ہم سارے مان جائیں ایک تاریخ، چاہے وہ اکتوبر کی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کی کیوں نہ ہو. لیکن میرے خیال سے باقی آپشن جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں جمہوریت کے لیے. خطرناک ہے. ٹھیک ہے.